الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس جہنم کا تذکرہ عقائد کے عنوان کے تحت تھا کہ ایک مسلمان کو جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو اجمالی عقیدہ ہے کہ جہنم کا وجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، اس میں ٹھکانہ دو طرح کا ہوگا، بعضوں کا دائمی ہے، بعضوں کا عارضی ہے۔ اگر کوئی حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوا، قرآن کا فیصلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا ان میں سے بعض وہ بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، عارضی طور پہ ان کو عذاب ہوگا اور پھر ان کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اجمالی عقیدہ۔ پھر اس کے آگے فروعات ہیں کہ آگ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، دوزخی کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اور ان کے کھانے پینے کے بارے میں کیا نظریہ ہے اسلام نے پیش کیا ہے، وہ پھر فروعات ہیں۔ ان میں کوئی کمی بیشی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ایک نفس عقیدہ ہے، اجمالی طور پہ جو بنیادی عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دوزخ کے وجود کا اقرار کرنا کہ یہ ہے موجود، اس پر اعتقاد رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی جہنم کا انکار کر دے گا کہ میں جہنم کو نہیں مانتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اقرار کرے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ مذہب اسلام کے ایک بڑے عقیدے، بنیادی عقیدے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اس جہت سے انشاءاللہ اس کی طرف کبھی کفر متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عیش والے دنیا دار دوزخی کو لایا جائے گا۔ حدیث ہے کہ یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ انعام دیا گیا، انعام کے الفاظ ہیں، زیادہ انعام دیا گیا، بڑے عیش سے رہا، بڑا خوش و خرم رہا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عذاب کافر کے بارے میں ہے، مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، شارحین نے یہی بیان فرمایا۔ تو گویا کہ ذرا سی توجہ فرمائیے گا کہ دنیا کے اندر کوئی کافر اگر بہت زیادہ عیش و آرام میں رہا تو یہ قابل رشک چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلہ رشک اگر قائم بھی ہو تو اس وقت بھیانک انداز سے ٹوٹ جائے گا جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوزخی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی، کوئی نعمت دیکھی، کوئی اچھی چیز دیکھی، کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت آئی تھی؟ وہ جواب میں کہے گا یا رب تیری قسم، خدا کی قسم، کبھی نہیں، کبھی بھی میں نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی، انکار کر دے گا۔ یعنی وہ ایک سخت عذاب والا غوطہ دنیا کی تمام نعمتوں کی لذتوں کو بھلا دے گا۔ جیسے آپ محسوس کریں کہ ہم بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہوں، پھر بیمار پڑ جائیں، بخار ہو جائے، تو بعض اوقات اگر بخار میں دوام آ جائے، ایک دن، دو دن، تین دن ہو، تو پچھلی جتنی بھی خوشیاں حاصل ہوئی، نعمتیں حاصل ہوئی، ان کی لذت انسان بھول جاتا ہے۔ یہ وقتی تکلیف اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس وقتی تکلیف کے احساس میں گم ہو کر سابقہ حاصل ہونے والی خوشیوں اور نعمتوں سے حاصل ہونے والی لذتوں کا احساس تقریباً مٹ جاتا ہے۔ اور اگر یہ طویل ہو جائے، کینسر جیسے ہو گیا، ہاسپٹل میں چلے گئے، وہاں پر 1-1.5-2 مہینے ایڈمٹ رہے اور سخت قسم کی اذیت برداشت کی، تو پھر تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس شخص نے دنیا میں بڑا عیش و آرام سے وقت گزارا ہوگا، لیکن جب اس کو جہنم کی آگ میں غوطہ زن کیا جائے گا، سب بھول بھال جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دنیا میں سخت مصیبت زدہ جنتی کو لایا جائے گا۔ یعنی پھر جنت میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں بڑی پریشانیاں دیں، بیماری، تنگ دستی، نوکری کا نہ ہونا، گھر میں موتوں کا ہو جانا، کاروبار کی تباہی اور بہت سارے مسائل کا شکار شخص لایا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی جنت کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا اے انسان بتا، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف یا سختی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا یا رب واللہ کبھی نہیں، نہ مجھ پر کوئی تکلیف آئی اور نہ میں نے کوئی سختی دیکھی۔ تو یہ واقعی ایک حقیقت کا بیان ہے، اس پہ بھی آپ اگر دیکھیں تو حصی مثالیں سینکڑوں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم خود اپنی ہی مثال لے لیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے زندگی عذاب سی محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بس ایک قید خانے میں پھنس گئی ہے ہماری روح، اور عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ بخار کی مثال لے لیں، 2 دن 3 دن بخار رہا،
بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، پسینے پسینے ہیں، ضروریات جو طبعی ضروریات ہیں ان کے لیے جاتے ہوئے بھی شدید سردی لگ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب انسان کو صحت ملتی ہے اور وہ اپنے کام وغیرہ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے، نارمل زندگی اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تکلیف ختم، بھول جاتی ہے اس کو کہ کیا میں بیمار ہوا تھا کیا نہیں۔ لیکن جس وقت وہ بیمار ہوتا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، گھر والے سو رہے ہیں اور وہ بخار میں تپ رہا ہے، جل رہا ہے اور ہا ہو کر رہا ہو، اس وقت کی تکلیف، اور پھر جب یہ تکلیف ختم ہو کہ ایک نارمل زندگی انسان گزارنا شروع کرتا ہے، اس وقت کا راحت و آرام، اس میں بڑا فرق ہے کہ اس وقت لگتا ہے تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور راحت و آرام میں آنے کے بعد انسان کو اس تکلیف کا صحیح احساس ہی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں کہ سابقہ زندگی میں ہم کتنی مرتبہ بیمار ہوئے، لیکن اب اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو ان تکلیفوں کا کتنا احساس رہا۔ اسی طریقے سے جو انسان دنیا میں صبر و تحمل کا دامن تھام کے رکھا، آنے والی مصیبتوں پہ اس کی زبان پر شکوہ شکایت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی جاری رہی، تو یہ وقتی طور پہ تکالیف ہیں۔ اس کے بعد نہر حیات میں جنت کی ایک ایسی نہر میں غوطہ دیا جائے گا کہ جس نہر میں غوطہ کھانے کے بعد انسان کو دنیا کے تمام تکلیفیں بھول جائیں گی، گویا کہ برین واش ہو جائے گا، اس کو ذہن میں کوئی تکلیف رہے گی نہیں، یاد ہی نہیں رہے گی، احساس ختم ہو جائے گا، تمام تکلیفیں بھول کر وہ نعمت میں آ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا کہ میں نے تو کوئی سختی دیکھی نہیں، اصل میں اللہ کی طرف سے جو سختیاں اس نے دنیا میں دیکھی تھی اس کا احساس مٹا دیا جائے گا، لہذا اس کا کلام جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ بالکل سچا، یہ اپنی اس حقیقت حال کے مطابق اپنے احساسات، اپنی کیفیات، اپنی طبیعت کے موافق درست جواب دے رہا ہوگا کہ مجھے وہ احساس ختم ہو گیا، ہے ہی نہیں بالکل احساس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میں بہک سکوں